بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم۔ آپ حضرات کے علم میں ہوگا کہ آج کل ملکی سیاست کے اندر بڑی ہلچل مچی ہوئی ہے، ہر طرف کبھی کچھ ہوتا ہے، کبھی کچھ، صبح کچھ اور شام کچھ کی کیفیت ہے۔ تو چند دن پہلے مسلم لیگ نون کے جلیل شرک پوری جو بریلیوں کے پیر ہیں اور حضرت شیر احمد شرک پوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی درگاہ اور گدی پر قبضہ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں بڑے عرصے کے اندر۔ حضرت شیر احمد شرک پوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ جن کی ملفوظات کی کتاب خزینہ معرفت چھپی ہوئی ملتی ہے، اور اس کے اندر الحمدللہ علماء دیوبند کے ساتھ ان کے اچھے تعلقات پر حوالہ جات موجود ہیں کہ دیوبند میں 4 نوری وجود ہیں، ان میں ایک مولانا سید انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ اس طرح کے حوالے اس میں موجود تھے، لیکن یہ جلیل شرک پوری جیسے لوگوں کے جو والد تھے جمیل احمد شرک پوری، جب یہ میاں غلام اللہ شرک پوری کے سجادہ نشین بنے تو انہوں نے اس کتاب کے اندر تحریف کر دی، اور یوں انہوں نے اپنا جو ہے اپنا نام جو ہے وہ اس طرف اہل بدعت میں ڈلوا کر پھر ایک چندوں کا سلسلہ شروع کر دیا، کیونکہ ظاہر ہے کہ پیسہ ڈالر سب کچھ ادھر ہے، ادھر تو کچھ نہیں تھا، لہٰذا انہوں نے اپنا رخ ادھر کر لیا، اپنے بزرگوں سے ہٹ کر ان کے قبلے کو، اپنا قبلہ چھوڑ کر، ان کا قبلہ جو تھا اس کو چھوڑ کر دوسری طرف منہ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ وہی جلیل شرک پوری صاحب ہیں، کچھ عرصے تک مسلم لیگ نون، ایک بہت لمبی مدت تک مسلم لیگ نون اسی کے ٹکٹ پر کھڑے ہوئے جیتے، اور پھر یہی پیر جلیل شرک پوری جو ہے ابھی چند دن پہلے اس نے جناب مسلم لیگ نون سے استعفیٰ دے دیا اور اسی تحریک انصاف میں آ گیا، اور پیچھے سے جناب شیخ رشید کا فون آ گیا کہ شیخ رشید نے کسی صاحب کو کہا کہ انہوں نے جلیل شرک پوری کو جو ہے وہ 2 کروڑ دے دیے، نہیں دے دیے، یعنی 2 کروڑ روپے پر اپنے ایمان کا سودا کر کے انہوں نے سیٹ ادھر سے ادھر کر کے استعفیٰ دے دیا۔ یہ اس سے پہلے یہی سلسلہ چلتا ہے، ان کا مذہب ڈالر، پیسہ اور ان چیزوں کے اوپر ہے، ہمیشہ اسی کے حساب سے ڈالر کا رخ جدھر رہا ان کا رخ ادھر ہی رہا ہے۔ 36,000 ڈالر جو ہے وہ جس تحریک انصاف کی طرف یہ جا رہے ہیں، اس تحریک انصاف میں حامد رضا فیصل آبادی ہے جس کا والد فضل کریم سنی تحریک مسلم لیگ نون کے ہمیشہ ٹکٹ پہ جیتتا رہا، پھر امریکہ سے 36,000 ڈالر لیے اور آج اس کے بیٹے کا قبلہ اور کعبہ تحریک انصاف بنا ہوا ہے، یہ بھی اپنے اسی قبلے اور کعبے کی طرف رخ کر کے چلا گیا۔ یہ جلیل شرک پوری کے بارے میں نے آپ کو یہ اس لیے باتیں بتائی کہ ان کا مسلک بریلی مسلک سے تعلق رکھتے ہیں، اور بریلی مسلک سے تعلق رکھنے کے ساتھ ساتھ ان کا مزاج یہ ہے کہ انہوں نے اس کے فوراً بعد ان کے اوپر تحریک لبیک نے کہیں اٹیک کیا، بیان دیا، انہوں نے جناب فوراً ایک بیان داغ دیا، پریس کانفرنس کر دی اور کہا جی سعد رضوی تو گستاخ وہ کافر ہو گیا ہے، مرتد ہو گیا ہے، اس کی بیوی اس کے نکاح سے نکل گئی، اور جناب اس طرح کے فتوے داغ دیے، اور فتوے داغنے کے بعد ان کو شاید کہیں سے فون آیا ہوگا کہ بھائی وہ تو آپ کے پیٹی بند بھائی ہیں اور آپ کا تو سانجھے ہیں، آپ کے وہ تو آپ کے ہم نوالا اور ہم پیالہ ہیں، آپ کے ہم مسلک ہیں، آپ نے ان پر ایسا الزام لگا کر تو گویا یہ بتا دیا کہ تم چھوٹی چھوٹی باتوں پہ الزام لگا دیتے ہو، یہ تم نے کیا کر دیا۔ تو انہوں نے فوراً جناب ادھر سے رخ موڑا، اور رخ موڑ کے دوسرے دن ان کا بیان آ گیا کہ جی وہ تو مجھ سے غلطی ہو گئی، جی میں تو جذبات میں آ کے ایسی بات کر گیا۔ دوبارہ کلمہ پڑے گا، اللہ توفیق دے، اور وہ چند سیکنڈ کے لیے کافر ہوا تھا، بیوی سے نکاح ختم، دوبارہ سر نو نکاح کرے گا، وگرنہ ساری عمر وہ زنا کے زمرے میں آئے گا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پاک ہے کہ آخری امت میں لوگ اپنی بیویوں سے زنا کریں گے۔ میں اس حدیث کو سمجھ نہیں پایا تھا، صحابہ نے بھی کہا یا رسول اللہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، بیویوں سے زنا کیسے ہوگا؟ اب سمجھ آئی کہ اس طریقے سے ہوگا، جب اپنی انا کے اندر انا نہیں تو ابو جہل کو ابو جہل رکھا، اور آج انا نے زہر رسول کو کافر سے کافر ہی رکھا ہوا ہے، دوبارہ کلمہ پڑھنا نصیب نہیں ہو رہا۔ بے خدا کا خوف کرے سعد رضوی صاحب، آپ بھی کفر کے زمرے میں جا چکے ہیں۔ جلیل شرک پوری صاحب کسی کو گستاخ، کافر، مرتد، واجب القتل کہنے کے لیے آپ کو خواہ مخواہ جذبات کیوں آتے ہیں؟ خواہ مخواہ آپ کو اس جذبات ہی کیوں آتے ہیں جس سے آپ لوگوں کو کافر و گستاخ کہتے ہیں؟ آپ کا کیوں پارا اتنا ہائی ہو جاتا ہے کہ آپ لوگوں کو گستاخ کہہ دیتے ہیں؟ اور یہی طرز اور آپ والا طرز اختیار کیا تھا احمد رضا خان نے، اس کو بھی جذبات آئے تھے، انگریزی جذبات ابھرے، اس نے علماء اہل سنت پہ کفر کا فتویٰ لگا کر 2 مسلک کھڑے کر دیے، اہل سنت کے مقابلے میں بریلوی مسلک کو کھڑا کر دیا۔ کاش آپ کی طرح تھوڑا جلدی سمجھ احمد رضا کو بھی آ جاتی اور وہ بھی کہہ دیتا کہ میں نے جذبات کے روح میں بہہ کر یہ سب کچھ کہہ دیا ہے، تو شاید آج امت میں اتنا بڑا اختلاف دیکھنے میں نہ آتا۔ لیکن آپ کو تھوڑا جلدی سمجھ میں آ گیا، لیکن قوم کو ایک اور بات سمجھ میں آ گئی کہ آپ کا کسی سے ذرہ اختلاف ہو، کسی اور بات پہ بھی اختلاف ہو، آپ اس کو گستاخ اور سب کچھ کہہ دیتے ہیں۔ کیوں کہ دوسرے دن آپ ویڈیو میں حفظہ اللہ اور جناب ان کو دامت برکاتہم کہنے لگ گئے سعد رضوی کو، پہلے دن وہ گستاخ رسول اور وہ بغیر توبہ کے حفظہ اللہ بھی ہو گیا، دامت برکات بھی ہو گیا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کے نظریے اور آپ کی سوچ کے کوئی سر پاؤں نہیں ہے۔
آپ نے جذبات میں آ کے کسی کو کافر کہہ دیا، جذبات میں آ کے کسی کو مار دیا، آپ جذبات میں ختم ہو جاتے ہیں جذبات، آپ پھر نیچے آ جاتے ہیں اور آ کر حفظہ اللہ اور اس کو رحمۃ اللہ علیہ بنا دیتے ہیں۔ تو یہ سلسلہ ختم ہونا چاہیے۔ آپ کھل کر کسی کی مخالفت کریں تو ڈٹ کر کریں، پھر آخری دم تک کریں، اور اگر وہ بندہ صحیح تھا اور آپ نے غلط مخالفت کی تو پھر مان لو کہ آپ کے بڑوں سے یہ غلطی ہوئی تھی جس کی وجہ سے آج امت مسلمہ دو حصوں میں بٹی ہوئی ہے۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یا باطل کو شک مفتی نجیب اللہ عمر، داعیے دین حق نجیب اللہ عمر، یا باطل کو شک مفتی نجیب اللہ